نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حسینیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ سب لوگوں کو ہماری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آپ لوگوں کے سامنے اپنے پیارے اللہ کی پیاری شان بیان کریں گے۔ بھائی صاحب، میں چھوٹا سا تھا، بچہ تھا ابھی، اللہ کے نیک اور صالح لوگوں سے میں ایک آیت کو سنا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جو ہی میں بڑا ہوا، ہوش والا ہوا، کچھ چیزوں کو سمجھنا شروع کیا، تو جاننا شروع کیا، تو میں نے اس آیت پہ غور کیا۔ اللہ اکبر۔ بے شمار یقین جانیں حکمتیں جو ہیں میرے سامنے آئیں، کھلی ہیں، بہت ساری چیزوں کی مجھے سمجھ آ گئی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ آج وقت مختصر ہے، مختصر بات ہونی ہے، اور جب سمجھ آئی تو یقین جانے میں بڑا رویا بھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس آیت کو میں نے زندگی میں بے شمار لوگوں کو اس آیت کو سنایا، تاکہ ان کا ذوق تازہ ہو جائے، انہیں اپنے رب کی شان کا پتہ چلے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت سنتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سبحان اللہ لا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 ہے۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی رحمان ہے اور وہی رحیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس آیت پاک کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی شان بیان کریں، صفت بیان کریں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہی مہربان ہے، وہی نہایت رحمت والا ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود ہونے کے لائق ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی شان ان کافروں کے سامنے اس آیت کو پڑھ کر بیان کی۔ سبحان اللہ۔ قابل غور بات ہے، قابل غور جملے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایک واحد ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کہ جس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ وہ ایسی ذات ہے جو کہ سب کو پالنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سب کو
رزق دینے والا ہے اور سب کو وہ عطا کرنے والا ہے. سبحان اللہ اللہ اللہ. اچھا ایک اور بات تھوڑی سی قابل غور ہے، توجہ رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو سب کچھ دے رہا ہے. سبحان اللہ. توجہ ہے، جی جی اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے. سب کچھ دے رہا ہے، سبحان اللہ. لیکن یاد رکھیں وہ کسی مجبوری کے تحت نہیں دے رہا. اللہ اکبر. کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کو یاد رکھیں مجبور کر سکے. سبحان اللہ. کیونکہ اس آیت میں یہ بات واضح ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے میں مہربان. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ تو اپنی مہربانی سے، اپنی محبت سے، اپنی شفقت کی وجہ سے وہ سب کچھ دے رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا بڑا مہربان ہے کہ اس جیسا کوئی مہربان ہے ہی نہیں. اللہ اللہ. کیوں کہ جو کوئی اس کو ماننے والا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، جو منکر ہے اس کو بھی دے رہا ہے، جو سجن ہے اس کو بھی دے رہا ہے، جو دشمن ہے اس کو بھی دے رہا ہے. اللہ اکبر. وہ سب کو سب نعمتیں جو ہیں وہ دیے جا رہا ہے، عطا کیے جا رہا ہے سبحان اللہ. اپنے فضل سے، اپنے فضل سے، کرم سے، واہ واہ واہ. اپنی محبت اور مہربانی اور شفقت کی وجہ سے وہ دیے جا رہا ہے. سبحان اللہ. اور اپنے بندوں کو اتنی نعمتیں دیے جا رہا ہے کہ بندے جو ہیں اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے رب کی شان یہ ہے واہ واہ واہ. کہ اللہ اتنا دے رہا ہے کہ اس کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. اللہ اتنی زیادہ اللہ اکبر. اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے یاد رکھیں ہمیں نعمتیں جو ہیں وہ عطا کر دیں. سبحان اللہ. اور ذرا سوچو کہ اللہ کے علاوہ لوگ جن بتوں کو اللہ اکبر. عبادت کے لائق مانتے ہیں وہ کیا دے سکتے ہیں بھائی؟ وہ تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے. بے شک. انہوں نے دینا کیا ہے؟ حق. یہ تو فقط میرے رب کی شان ہے واہ 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 واہ. اللہ اللہ. جو کہ سب کو سب کچھ جو ہے وہ عطا کر عطا رہا ہے. کر رہا ہے. سبحان اللہ. میرے دوستو کبھی آپ نے اپنی جانب غور ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو دیا کیا کچھ ہے؟ واہ 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 واہ. سبحان اللہ. ذرا آنکھوں کو دیکھ لیں. اس نے آپ کو آنکھیں دیں جس سے آپ جو ہے سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، سبحان اس اللہ. کے باوجود کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کان دیے جس سے آپ سن سکتے ہیں، اس کے باوجود کیوں نہیں سن رہے؟ اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے، اللہ اکبر. اللہ نے آپ کو پاؤں دیے، اللہ نے آپ کو زبان دی، سب کچھ عطا کر دیا. یہ ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہے واہ واہ واہ. یہ فقط میرے رب کی شان ہے. یہ فقط اللہ رب العزت کی یاد رکھیں قدرت ہے. میں تو آسمان کو دیکھتا ہوں تو مجھے رب کی شان نظر آتی ہے. میں زمین کو دیکھتا ہوں تو مجھے رب کی شان نظر آتی ہے. کھلیان کو دیکھتا ہوں، کھیتوں کو دیکھتا ہوں، صحراؤں کو دیکھتا ہوں، ریگستانوں کو دیکھتا ہوں، بیابانوں کو دیکھتا ہوں، اللہ اکبر. سمندر کو دیکھتا ہوں، واہ 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 واہ. ارے زمین کی تہوں کو دیکھتا واہ ہوں. واہ. اللہ میں تو جدھر جدھر بھی دیکھتا ہوں مجھے تو اللہ کی شان نظر آتی ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے مجھے نظر آتا ہے کہ یہ سارا کا سارا اللہ نے دیا ہے. سبحان اللہ. یہ ساری کی ساری رب العزت کی عطا ہے. کیوں؟ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے رب کی شان بیان کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی،
کہ بے شک بانٹتا میں ہوں، عطا اللہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیں یہ سارا اسی کا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ پتے کو بھی دیکھ لیں تو پتے میں بھی اللہ رب العزت کی ذات اقدس کی قدرت نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ سورج کو دیکھیں تو رب کی قدرت نظر آتی ہے، چاند کو دیکھیں تو رب کی قدرت نظر آتی ہے، ستاروں کو دیکھیں تو رب کی قدرت نظر آتی ہے، سبحان اللہ دریا کی لہروں کو دیکھیں تو رب کی قدرت نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ کیوں؟ اللہ کی یاد رکھیں، ذات ایسی ہے کہ اس جیسی کوئی اور ذات ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ 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 سورہ شعراء کی آیت نمبر 11 میں اللہ پاک نے اس چیز کو واضح فرمایا۔ واہ 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 سبحان اللہ فرمایا لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ سبحان اللہ لیسا نہیں ہے اس کی مثل کوئی چیز بھی، کوئی شے بھی، نہیں اللہ اکبر اور وہی خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک سبحان اللہ زمین کی تہوں میں بھی جو کچھ ہے وہ اس کو بھی سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ سبحان اللہ سمندر کی گہرائیوں میں جو کچھ بھی ہے اس کو بھی دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے۔ اس جیسا نہ کوئی دیکھنے والا ہے اور اس جیسا نہ کوئی سننے والا ہے۔ اللہ اکبر میرے دوست ذرا غور کرنا، اللہ پاک تو ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، جو ہم مانگ بھی نہیں رہے وہ پھر بھی دے رہا ہے۔ آپ کی ذرا حساب لگائیں وہ کتنا بڑا مہربان ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ اور جو نہیں بھی مانتے ان کو بھی دے رہا ہے۔ بتائیں کہ اللہ نے کسی کا پانی بند کیا ہے، کسی کی روزی بند کی ہے، کسی کی ہوا بند کی ہے، کسی کی روشنی بند کی ہے؟ نہیں جی وہ جو نہیں بھی مانتا۔ نہیں مانتا اتنی بڑی شان کا مالک جو ہے، اتنا بڑا مہربان جو ہے، وہ فقط ہمارا خدا ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ بے شک میرے دوستو، میں نے بات کے شروع میں کہا کہ مجھے آیت کی سمجھ آئی تو میں بڑا رویا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر ذرا غور کریں رویا کیوں؟ جب میں نے دیکھا کہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہمارے اوپر جو ہیں عنایات ہیں، نوازشیں ہیں، کرم ہیں، فضل ہیں، سب کچھ ہے اس نے ہمیں دیا، تو ہم لوگ کیوں غفلت میں ہیں؟ اس کی محبت تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ، سبحان اللہ اور 70 مائیں بھی وہ مائیں جو دنیا کی یاد رکھیں سب سے عظیم مائیں ہیں، کوئی عام ماؤں کی بات نہیں ہے۔ واہ واہ اللہ اللہ ان کی محبت سے بھی زیادہ وہ پیار کر رہا ہے، تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم بھی اس سے محبت کریں، سبحان اللہ آپ کے ہم بھی اس سے پیار کریں؟ رویا میں اس لیے تھا کہ مولا نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا، اگر روز حشر والے دن اس نے پوچھ لیا بتاؤ ذرا ہاں ہاں اللہ اکبر میں نے تو تمہیں سب کچھ دیا، بتاؤ تم نے میری بندگی کیوں نہیں کی؟ نہیں کی اللہ اکبر بتاؤ میرے نام کی محفلیں تم نے کیوں نہیں سجائی؟ واہ 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 جواب دو، تو نے میرا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو نے میرے راستے میں خرچ کیوں نہیں کیا؟ تو نے میری ذات سے محبت کیوں نہیں کی؟ اور تم میں میرا خوف کیوں پیدا نہیں ہوا؟ اللہ اکبر کیا تمہیں میرے محبوب نے آ کر میری شان نہیں بتائی اللہ اکبر سبحان اللہ کہ میری ذات تو وہ ذات ہے کہ جو صرف ایک ہی ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، تو پھر تم نے کیوں نہیں کی؟ تم نے میری تعظیم و تقدیس جو ہے وہ کیوں نہیں کی؟ اللہ اکبر بتاؤ میرے دوستو کیا جواب ہوگا؟ زندگیاں ہماری خاتمے کی جانب بڑھ رہی ہیں،
जिस जात से हमें प्यार करना चाहिए था, अल्लाह अकबर اللہ اکبر जिस जात को हमें हर वक्त याद रखना चाहिए था, जिसके होकर हमें जीना चाहिए था, जिसके होकर हमें मरना चाहिए था, अगर हम उसके होकर ना जिए ना मरे तो वहां जाकर क्या जवाब देंगे? हक हक वो तो ये कहेगा, क्या तूने मेरी मेहरबानियां नहीं देखी, मेरे रहम को नहीं देखा? वाह 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 अल्लाह अल्लाह और तुमने जाकर क्या किया है, जबकि तुम जानते भी थे कि जिंदगी देने वाली भी फकत जात मेरी है, ये शान मेरी है, और मौत तारी करने वाला भी मैं हूं। तो फिर भी तुम नहीं समझे कि एक दिन तुमने मेरे पास आना है, लौट कर मेरे पास आना है। बताओ कि मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तूने मेरे लिए क्या किया? सुभान अल्लाह क्या मुझसे प्यार किया, मेरे हबीब से मोहब्बत की, मेरे दीन से प्यार किया, अल्लाह अकबर मेरे दीन के फरोग के लिए कोशिश की? तो मेरे दोस्तों, अगर हमने अपनी जिंदगियों को ना बदला, अल्लाह के साथ अगर हमने लौ ना लगाई, अल्लाह अकबर तो हमारा जवाब वहाँ कुछ नहीं होगा। अल्लाह अकबर इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा याद रखे, बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें ज़िंदगी भी दी है और हमें प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती भी हंसी अता भी की दी है। है वाह 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 अल्लाह अल्लाह हमें चाहिए अल्लाह से और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। हमारी जो जिंदगियां हैं वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में गुजरें, तब जाकर हम कामयाब होंगे। बेशक आप सब लोगों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।